الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم آزادی تو دنیا کی ہر قوم مناتی ہے، سب لوگ ہی آزاد ہوئے تھے، پتہ نہیں کس سے آزاد ہوئے، لیکن بہرحال آزاد سبھی ہوئے ہیں کسی نہ کسی دن۔ اس کو صحیح کریں یار۔ تو ہمیں جو پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، جو گنتیاں سکھائی جاتی ہیں، ہم صرف اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ حقائق یہ نہیں دیکھے جاتے۔ تو ہر ملک آزادی منا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے جب آسٹریلیا پہ قبضہ کیا تو ان کا بھی ایک دن ہے جس میں وہ کیا مناتے ہیں؟ آزادی۔ حالانکہ وہ تو غلام تھے ہی نہیں، تو آزاد کہاں سے ہوئے؟ اگر ہم آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور فرشتوں نے جو اعتراضات کیے تھے وہ اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے پھر اپنی بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ یہ ملکوں کا تصور ہے کیا؟ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ جو لکیریں ہیں، یہ باؤنڈری ہے، یہ ملک، یہ والا، یہ ملک، یہ ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی حیثیت کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو نیابت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کام اللہ کا ہے وہ کس کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کے۔ ہر چیز میں نہیں، زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے، اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آدم کو خلافت دی جا رہی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جاہل پیر مرتے ہیں نا تو خلیفہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس اسپیڈ سے میں بکرے کھاتا تھا، دمبے پھوڑتا تھا، تو میرا جانشین اب یہ کام لوگوں کو الو بنا کر کرے گا۔ یہ خلیفے کے جو جاہل پیر آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ان کا جانشین، ان کا نائب، ان کے خلیفہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ نہیں تو دیکھ لینا ہمارے ارد گرد آپ کو ایسے بہت سے نظر آ جائیں گے کہ جی پیر صاحب کے گدی نشین ہیں۔ گدی نشین یعنی طبیعت سے پیر صاحب نے الو بنایا ہے، تو اب یہ گدی نشین بکرے پھوڑیں گے بیٹھ کر۔ میں نے آج تک کوئی دبلا پیر نہیں دیکھا۔ روحانی عامل بھی اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ مجھے کوئی دبلا نظر نہیں آیا۔ چلیں خیر، یہ پھر تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔
کتنا بڑا عہدہ کہ اپنی خلافت اس کو دی جا رہی ہے, نیابت اس کو دی جا رہی ہے. خلافت کا مطلب کیا ہے؟ یہ زمین پر اللہ کا نظام قائم کرے گا. اسلام میں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر عبادت کرتا رہے, اپنی نماز, اپنی زکوٰۃ, اپنا روزہ, جسے پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے چلتا رہے. یہ مقصود کائنات نہیں ہے, یہ نہیں بتایا گیا. مقصود کائنات بتایا گیا کہ اس زمین پر نظام کس کا ہوگا؟ اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کرتے تو کوئی آپ کو تنگ کرتا؟ بولو نا. آپ نے غار حرا میں عبادت کی ہے, کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی. مشرکین مکہ نے آپ پہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے. نا 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 نا, یہ اعتراض بولو بھائی نہیں کیا. تو کہیں بھی نہیں ہے. مسائل سارے وہاں شروع ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام کو بدلنے کی کوشش کی ہے. اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے, وہاں پر اللہ کے دین کو باقاعدہ عملی شکل میں نافذ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا, پھیلتا چلا گیا, پھیلتا چلا گیا, اور بالآخر ایک ایسا وقت آیا تھوڑے ہی دنوں میں کہ مسلمانوں کا خلیفہ بادل کو دیکھ کے یہ کہا کرتا تھا کہ تو جہاں بھی برسے, زمین کے جس خطے پہ بھی برسے, مجھے پرواہ نہیں ہے, خراج میرے پاس ہی آئے گا. جہاں بھی تو زمین پہ برسے گا نا, اس سے جو پیداوار اگے گی اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہم ہی اٹھائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اسی کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا, دین برحق کے ساتھ بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام دینوں پہ اس کو غالب کر دے. مسلمان جب تک اس مقصد کو سمجھتے تھے اور ان میں اجتماعیت تھی, اللہ نے زمین کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی, جسے قرون اولیٰ کے مسلمان کہا جاتا ہے. اور چونکہ اس نظام کو قائم کرنے میں رکاوٹیں کھڑی ہوئیں تو ان رکاوٹوں کے لیے لڑا بھی گیا. رکاوٹ ڈالنے والوں نے بھی لڑائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور ان کے شر کو ختم کرنے کے لیے لڑنے والوں نے بھی لڑائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہماری. آج لوگ ایک ارطغرل کو دیکھ رہے ہیں نا, ایسے ہزاروں ارطغرل گزرے ہیں. یہ وہ دور تھا جب سائنس اور ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں تھی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مسلمانوں کے ہاتھ. گورے ہم سے صرف تہذیب نہیں سیکھتے تھے, علم بھی ہم سے لیتے تھے. یہ وہ دور تھا جب علم میں یہ فرق نہیں تھا کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم. علم ہے جس شعبے میں بھی حاصل کرنا چاہو. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ امام غزالی جیسا عالم دین جس مدرسے کی چھت کے نیچے بیٹھ کر عالم بنا, اسی چھت میں, اسی کلاس میں البیرونی جیسا سائنسدان بھی پیدا ہوا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ البیرونی بہت بڑا سائنسدان تھا. آج بھی البیرونی ہی کی جو ایکویشنز ہیں ان میں ایک حرف بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے.
کرو ٹریگنومیٹری کی ساری البیرونی کی ایجاد کردہ ہیں, سب اسی کو چلا رہے ہیں اب بھی, اور چینج ہو نہیں سکتی وہ. تو ایک ہی چھت کے نیچے مسلمان سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں, مسلمان ڈاکٹرز بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور مسلمان علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ مسلمان یہ ذمہ داری سمجھتا تھا کہ زمین کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے صرف مولوی بننا کافی. مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ زمین پر حکومت کے لیے زمین کی قیادت, حکومت کا لفظ لوگوں کو برا لگتا ہے, قیادت کہہ لو نا, دنیا کا قائد بننے کے لیے, دنیا کی لیڈرشپ, بلکہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے, دنیا کو رہنمائی دینے کے لیے, جب تک دونوں قوتیں, دونوں علم ہمارے پاس نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتے, دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتے. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ نے بنی اسرائیل میں پیغمبر بھیجے داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی تہجد کی وجہ سے نہیں, بلکہ میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا انہوں نے. میدان جنگ میں بہادری کے غیر معمولی جوہر دکھائے. آپ کی عبادت بھی بہت. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ فرماتے ہیں داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے آپ کو علم اور حکمت عطا فرمائی, کمانڈر بنا دیا بنی اسرائیل کا, اور پھر آپ کی کمانڈ میں لڑائی ہوئی ہے اور اللہ نے زمین کے بہت بڑے خطے پر آپ کی حکومت کو قائم کر دیا. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا کہ زرہیں بنائیں. اسباب کے بغیر, ٹیکنالوجی کے بغیر, اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو مقصد تھا اس کو پورا کرنا ممکن ہوتا تو اللہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو پگھلاتا اور انہیں حکم دیتا کہ زرہیں بناؤ اور اسلحہ بناؤ. بولو نا کیا ہو گیا؟ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت قائم ہوئی, پھر سلیمان علیہ السلام کی, اور بالآخر پھر آہستہ 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 بنی اسرائیل کے ہاتھ سے دنیا نکل گئی. اور اس کی وجہ عیش و عشرت میں پڑنا, عیاشی میں پڑنا. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, سب سے پہلی خرابی جو بنی اسرائیل میں آئی نمازوں کا ضائع کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دونوں علم اس زمین پر حکومت کے لیے, زمین کی قیادت کے لیے ضروری. اگر صرف مادی علم حاصل ہو, دنیا دین کا علم نہ ہو, تو انسان درندگی کی طرف چلا جائے گا. وہ لوگوں کی قیادت غلط چیز میں کرنا شروع کر دے گا, جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا زمین میں خلیفہ بنا کے. یہ خلافت کی کوشش اسی وقت سے شروع. زمین پہ بہت سارے پیغمبر آئے جن کے ذریعے اللہ نے نظام کو نافذ کیا, دینی نظام کو, اللہ کے قانون کو. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں غالب کر دیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ ہمارے پاس دونوں قسم کے علوم تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج دنیا ترقی کی جس انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے آج سے 500 سال کے بعد یہاں پہنچتی. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ, بولو بھائی, کم کر دیا ہے. 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا مسلمان سائنسدانوں نے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ علماء جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. الجبرا کے خلاف مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ الجبرا جائز نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کر رہے تھے.
میں نے کہا بھائی الجبرا کے خلاف، میتھمیٹکس کے خلاف میں نے وہ 2-3 فتوے ملتے ہیں کہ جب خلافت عثمانیہ میں پریس، جب یورپ نے پریس ایجاد کیا نا کتابیں چھاپنے کے لیے، تو بعض مفتیوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے، یہ کاغذ کی بے حرمتی ہے، اس سے بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو. لیکن یہ 2-4 ہی ہوتے ہیں ہر جگہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علماء اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے رہے. تو الجبرا کا موجد مسلمان ریاضی دان تھا جس کو محمد بن موسیٰ الخوارزم کہا جاتا ہے. یہ اس نے الجبرا ایجاد کیا ہے. لاگرتھم مسلمانوں کی ایجاد ہے. جو بڑی بڑی اماؤنٹس ہیں نا ان کو جب آپس میں ملٹی پلائی کیا جاتا ہے تو کیلکولیٹر تو تھے نہیں. تو جب تک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میرا مقصد صرف ذاتی عبادت نہیں ہے بلکہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، تو مسلمان نے دونوں علوم میں بھرپور ترقی کی ہے. اور اس وقت ہماری، یعنی آج سے آپ 150-200 سال پہلے اگر جاتے ہو تو 2 ہماری بڑی ریاستیں تھیں، ایک مغل بادشاہوں کی حکومت ہندوستان میں اور ایک خلافت عثمانیہ. یہ 2 بڑی زبردست طاقتیں تھیں مسلمانوں کے پاس، اور ہم غیروں کے محتاج نہیں تھے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1920 کے قریب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا اور اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے. اور یہ نظام نافذ کرنا، اس میں لڑائی بھی اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ باطل قوتیں آپ کو نافذ نہیں کرنے دیں گی. وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اپنے طور پر، آپ سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. جبکہ اسلام سسٹم میں تبدیلی مانگتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا، سب سے پہلے ہماری خلافت قائم ہوئی خلفائے راشدین کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل حکومت قائم ہوئی ہے، اور ایسی شاندار حکومت آج تک نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد ملنے کا کوئی چانس ہے. ایسی زبردست حکومت. پھر مسلمانوں کی آپس میں تلواریں چلنا شروع ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں جب ایک دفعہ تلوار چلے گی تو قیامت تک چلتی رہے گی، اور اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا. اب اس اختلاف کو کم کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. اب تاریخ کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں دکھاتے رہیں. جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ گئے بس یہ نیگیٹو منفی چہرہ ہی دکھاتے رہتے ہیں. یہ ہوا تھا، پھر فلاں ہوا تھا، پھر بنو امیہ نے یہ کر دیا. مشہور لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ ان اختلافات کے باوجود اسلام الحمدللہ مضبوط اور طاقتور تھا. مسلمان ترقی کر رہے تھے. اور میں نے بتایا وہ وقت آیا کہ خلیفہ ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ بادل کا ٹکڑا جہاں بھی برسے گا مجھے پرواہ نہیں ہے، اس کا خراج کسے ملے گا؟ ہمارے پاس ہی آئے گا. بنو امیہ کی جب خلافت قائم ہوئی ہے تو بنو امیہ کے دور میں ایک بہت بڑا ظلم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو کہ غلط تھا. لیکن اس شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں بنو امیہ کے خلاف جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے. اور سارے بنو امیہ اس میں ملوث نہیں تھے. اس میں سب سے بڑا ذمہ دار تو عراق کا گورنر تھا. تو بغاوتیں شروع ہوئیں اور بھی کچھ غلط کام ہوئے، لیکن بہت سے صحیح کام بھی ہو رہے تھے. بہت سے صحابہ ان کے ساتھ تھے، بلکہ سارے صحابہ چند ایک کے سوا انہی کے ساتھ تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جب مسلمانوں کا ایک امیر ہو
کسی ایک امیر پر جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اسے قتل کر دو، کائنم من کان، جیسا مرضی کیوں نہ ہو وہ، کتنا نیک، کتنا پرہیزگار، کتنا ہی عادل، کتنا ہی ملنسار، کتنا تہجد گزار، آپ نے فرمایا دوسرے کو برداشت، بولو نا بھائی، نہیں کرو، مار دو اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. ایک امیر ہو مگر وہ ظالم ہو، اسے برداشت کر لو، اس لیے کہ اس کا ظلم محدود ہوگا، لیکن اس ایک ہونے کی وجہ سے خیر اور برکتیں ہوں گی، وہ لامحدود ہوں گی. خود یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ تاریخ نے بتا دیا کہ جنہوں نے اس حدیث پر عمل کیا انہوں نے اسلام کے لیے خیر خواہی کی، جنہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا. تو بنو امیہ کے دور میں جہاں کچھ غلط کام ہوئے وہاں بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے، جہاد ہوتا رہا، اسلامی سرحدیں پھیلتی رہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ سرحدوں پہ لڑتی رہی. سندھ فتح ہوا. بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم صحیح بخاری میں سندھ کا لفظ پڑھتے ہیں. میں دورہ حدیث کر رہا تھا تو ہم نے حدیث سنی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جاء رجل من السند الی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کے پاس سندھ سے ایک شخص آیا. اچھا لگتا ہے نا، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اور ہمارے، اور اگر انڈا موڑ آ جائے پھر تو ہم خوشی سے پاگل ہو جائیں. لیکن اس وقت انڈا موڑ ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ صحابہ یہاں بھی پہنچتے. کہاں عرب، کہاں سندھ، مگر سندھ فتح ہو چکا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. آذربائیجان سے حضرت حذیفہ ابن یمان خط لکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک قرآن پہ جمع کر دیں. اس کا مطلب حضرت عثمان کے دور میں آذربائیجان، بولو بھائی، فتح ہو چکا تھا. کیا مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں، کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا ان کے سامنے. اور وہ دیکھتے تھے کہ جس دشمن جس قسم کی لڑائی جانتا ہے اسی قسم کی لڑائی سیکھو. آج ہم مکھنچو بن کے بیٹھ گئے ہیں. دین کا ایک شعبہ ہے، جو جس شعبے میں گھستا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں سب بیکار ہیں، بس میں ہی ٹھیک ہوں، سارے بیکار ہیں. مکھنچو بن کے بس جس چیز کا علم آپ کے پاس آ گیا نا، آپ سمجھتے ہو کہ میرے علاوہ دنیا میں سارے کیا ہیں، بولو بھائی، بے وقوف ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، اور وہ محدود. کل ایک صاحب، وہ پھر کرونا کی میں ابھی بحث نہیں کروں گا، ایک صاحب نے کہا کہ یہ WHO کی سازش ہے کرونا ورونا. تو میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ اخبار میں پڑھا ہوگا یا واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا. اتنے لوگ مر گئے ابھی بھی یقین، بولو بھائی، نہیں آ رہا. راحت اندھوری کا انتقال ہو گیا، اتنے بڑے شاعر. آپ کہہ سکتے ہیں ان کا کرونا سے نہیں ہوا، ان کا ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے. تو ہارٹ اٹیک کرونا کی وجہ سے ہوا ہے، یہی بات سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جب کرونا کی بیماری ہوتی ہے، کووڈ-19 ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اسی پھیپھڑے ختم ہونے سے مرے، کوئی دوسری بیماری اٹیک کر دیتی ہے آپ کے اوپر. تو بنیادی وجہ کووڈ-19 ہی تھا، اس کی وجہ سے دفاعی نظام کمزور ہوا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا. راحت اندھوری کی بات آئی ہے تو دو جملے کہنے دیں. میں راحت اندھوری کو زیادہ نہیں جانتا، ایسا نہ ہو میں تعریف میں کچھ کلمات کہوں لوگ کچھ نکال کے دکھائیں کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے صرف ان کی شاعری سنی ہے انٹرنیٹ پر، اور مجھے وہ شاعری بڑی خاندانی لگی، اور مجھے اس لیے محبت ہو گئی کہ اردو زبان کے محافظ، سمجھ رہے ہو، اردو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے، شارٹ ہو رہی ہے. دیکھو، شارٹ بھی انگلش کا لفظ ہے، مارکیٹ بھی انگلش کا لفظ ہو رہی ہے، تو کیا کریں اب. تو زبان ختم ہونے سے صرف زبان ختم نہیں ہوگی، آپ کا کلچر مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا، شارٹ. اردو میں جو ادب، تمیز، محبت، یہ آپ کو انگلش میں نہیں ملے گا. انگلش میں بڑے چھوٹے سب کو یو کہتے ہیں، آپ جناب انگلش میں نہیں ہے. میں نے ایک بہت بڑے انگریزی دان سے سنا ہے جو امریکہ رہے ہیں کئی سال، اور امریکہ کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کو انہوں نے چھوڑا نہ ہو، سب جگہ رہے ہیں.
وہاں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں, پڑھایا ہے. وہ کہتے ہیں اردو ادب کے مقابلے میں, عربی اور اردو ادب, اس کے مقابلے میں کوئی زبان, عربی اردو اور فارسی 3 زبانیں, کوئی زبان نہیں ہے جو ادب میں ان کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے. اور انہوں نے بتایا کہ گورے خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انگلش میں ادب نہیں ہے. ادب سے مراد وہ ادب تمیز نہیں جو جس کو اردو ادب کہا جاتا ہے. وہ آسٹریلیا میں تھا, ابھی ہم ٹاپک پر آئیں گے انشاءاللہ, یہ درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو ذرا جلدی سے نمٹا لیں. آسٹریلیا میں تھا تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا یار انگلش اتنی بڑی زبان ہے, مشاعرے کیوں نہیں ہوتے اس زبان میں؟ انہوں نے کہا ہوا ہے آسٹریلیا میں. گوروں کا کیا ہوا ہے؟ دیکھو انگلش کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, سب سے بڑی انگلش کی خاصیت ہے بین الاقوامی زبان ہے. اب یہ گوروں کی زبان نہیں ہے, پوری دنیا کو آپس میں جوڑنے کے لیے انگلش کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو انگلش ضرور سیکھیں آپ. بلکہ انگلش نہ آنا ایک عیب بن چکا ہے اور حقیقت ہے, پوری دنیا میں آپ جب جائیں گے تو انگلش کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے. لیکن ہر زبان کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے نا. ادب آپ کو اردو میں نظر آئے گا. تو میں نے کہا یار انگلش کے مشاعرے, انہوں نے کہا ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہوتے ہوں گے. بھائی انگلش میں کیا مشاعرہ ہوگا یار؟ زلفوں کا لفظ ہے انگلش میں؟ بولو نا. ہیئر ہوگا, لانگ ہیئر. زلف کا ترجمہ ہو سکتا ہے انگلش میں؟ بھائی زلفوں کی گھنی چھاؤں, محبوبہ کے لیے کہتے ہیں نا. محبوبہ کے جو لمبے اور گھنے بال ہیں تو اردو میں زلف کہیں گے, گھنی چھاؤں کہہ دیں گے, کالی گھٹا کہہ دیں گے, کچھ بھی کہہ دیں گے. انگلش میں کیا کہو گے آپ اس کو؟ لانگ ہیئر. تو یہ کوئی شیمپو کی بوتل دکھا رہے ہو آپ اس کو. تو میں نے کہا یار یہ کیا مشاعرے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے ہی مشاعرے انگریزوں کے ہو رہے تھے تو ہمارے ایک اردو شاعر پہنچ گئے وہاں. انہوں نے اردو میں ایک شعر پڑھا گوروں کے سامنے. تو گوروں نے کو اردو تو نہیں آتی, انہوں نے کہا اس کا مطلب بتاؤ. جب انہوں نے مطلب بتایا تو گورے حیران ہو گئے, یار کیا خاندانی شاعری ہے, کیا زبردست مضمون ہے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے. اب بتاؤ انگلش میں یہ شعر ہو سکتا ہے راحت اندھوری کا؟ راحت اندھوری کا شعر ہے, میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو, آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. گزر گئی نا اوپر سے. اس لیے کہ اب آپ کو اردو سے مناسبت کیا ہو گئی ہے؟ ختم. اب وہ استعارے اور کنایات سمجھ میں نہیں آئیں گے. اب ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر, یہ سمجھ میں آئے گا آپ. تو بڑی جان ہے بھائی اردو زبان میں. سنا کریں شاعری, اور بھی 2-4 سنا دیتا ہوں. وہ کیا ہے یار, ابھی یاد ہی نہیں آ رہے. کیا ہے, چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے, منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے, چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. سمجھ رہے؟ منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. یہ انگلش میں نہیں ہو سکتا. انگلش میں آپ اسٹارز بولیں گے, وہ فلمی اسٹار, لوگوں کا دماغ ادھر چلا جائے گا. منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے, چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. تو اب یاد نہیں آ رہے, ورنہ مجھے بہت سارے اشعار راحت اندھوری کے یاد ہیں, کیونکہ بیان کسی اور موضوع پہ لے کے بیٹھا تھا نا میں, تو کھوپڑی ادھر کو گئی ہوئی ہے. یہ کھوپڑی کا لفظ انگلش میں نہیں ملے گا آپ کو. ہمارے یہاں ہر قسم کی زبان ہے. تو اردو میں دیکھو, آپ آئیے بیٹھیے, جس قسم کا جس کو جو مقام دینا ہے اسی قسم کا سینٹنس آپ استعمال کریں گے. کچھ الفاظ اردو کے انگلش کے اردو میں بہت زیادہ آ گئے ہیں, تو وہ آ گئے ہیں تو اب آ گئے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا آپ انگلش کے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں اردو میں, پورا بیان اردو میں کیا کریں. میں نے کہا سمجھے گا نہیں کوئی. جو دوسری زبان کا لفظ جب کثرت سے استعمال ہونا شروع ہو جائے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے اس زبان نے اس لفظ کو ایکسیپٹ, ابھی ایکسیپٹ کا لفظ ہی آپ دیکھ لو, اس کو قبول کر لیا ہے اور اب یہ زبان کا حصہ بن گیا. جو بن گیا اب اس کو نہیں نکالا جا سکتا. آئندہ کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے کہ حفاظت کرو, جو ہو گئے وہ ہو گئے, ورنہ وہی ہو جائے گا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. وہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہہ رہے خدودان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے؟ بھی شام میں سنا تھا, فلسطین میں. کہاں ہو گیا؟ کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کیا مطلب؟ کہہ رہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی.
کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں دیکھو آپ جناب، اردو میں آپ نے کسی سے تمیز سے بات نہیں کرنی ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ تو آ بولتے ہیں نا، تو آ. اگر تھوڑا سا قابل عزت ہے وہ تو آپ آؤ. آ کے بجائے کیا لگا دو گے؟ آؤ. بیگم پہ فٹ کرتے ہیں پھر مزہ آئے گا. بیگم آپ کو بلا رہی ہے نا کھانے پہ، تو بیگم آپ سے کہہ رہی ہے آؤ گے آپ؟ کھا. یہ بھی ایک لفظ تو ہے نا، کھا. یہ اس سے پتہ چلے گا کہ اچھا خاندان جہاں آپ نے نکاح کیا ہے وہ اچھا خاندان نہیں ہے. انگلش میں پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. پلیز لگا دیں گے بس وہ شروع میں. آؤ کھاؤ، یہ تھوڑی سی عزت دی ہے، مگر آپ ابھی بھی اپنی انسلٹ اس میں محسوس کر رہے ہیں، بے عزتی محسوس. یہ بھی انگلش کی خوبی ہے کہ ہر زبان، اردو کی خوبی ہے کہ ہر زبان کو آسانی سے اپنے اندر ایڈجسٹ کر لیتی ہے. وہ یہ بھی انگلش کی، اردو کی خوبی ہے کہ ادھر ادھر سے الفاظ ادھار بھی لے لیتی ہے، اور بعض ادھار ایسے لیے کہ واپس نہیں کر رہی. صحیح ہے نا؟ وہ اسی کا حصہ بن چکے ہیں. تو آؤ کھاؤ مزید یہ شو کرے گی کہ میرا خاندان اچھا ہے، ہمارے ہاں چھوٹے بڑے کا ادب ہے. تو پھر شوہر سے ایسے کہے گی آئیے اور کھانا کھائیے. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ آئیں اور کھانا کھائیں. ابھی مکمل نہیں ہوئی یہ بات. آئیے کھائیے نہ بھی لگا دیا تو اس کا مطلب اب کھانے میں ٹماٹر کا تڑکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بیگم کے کلام میں اس نے ایسا تڑکا لگا دیا ہے کہ اب مزید اس کھانے میں تڑکے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بھی تڑکا لگا دو تو، اور یہ تڑکا کا لفظ بھی کہاں سے ملے گا آپ کو کسی زبان میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تڑکا جو لگایا ہے اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے اس کی؟ انگریز کو آپ بولو کہ دال میں ٹماٹر ڈال کے فرائی کر کے لے آؤ، وہ تڑکے والا لک نہیں آ رہا بھائی، تڑکے والا لک نہیں آ رہا ہے. تو دفع ہو جائیے، یہ بھی اردو میں کہتے ہیں. تو آپ آئیے، لیجئے، کھائیے، بیٹھیے، یہ ساری تمیز آپ کو کہاں ملے گی؟ اور مزید القابات لگانا چاہو، برخوردار، برادر نسبتی، صحیح ہے نا؟ خوش دامن، ساس کو کتنا اچھا نام ہے خوش دامن، لیکن لوگوں نے یہ نام ہی بدل دیا، انہوں نے یہ اچھا نہیں لگ رہا، ساس پہ سوٹ نہیں کر رہا یہ. تو رشتے ہیں، کزن، وہ رشتے ہیں دیکھو اس میں خالہ، پھپھی، ماموں، چچا، انگلش میں سارے کیا ہیں؟ انکل. پتہ ہی نہیں چلے گا یہ تمہارا رشتہ کیا ہے. ایک فادر رہ گیا ہے بس، فادر انگریزوں میں. اور جس سپیڈ سے ان کے یہاں فادر مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں تو لگتا ہے کہ اگلے 50 سال 60 سال میں فادر کا لفظ بھی ڈکشنری سے غائب ہو جائے گا، فادر بھی انکل بن جائیں گے. اور فادر کی بھی 2-3 قسمیں ہو گئی ہیں، لیگل فادر، انلیگل، اور وغیرہ وغیرہ. تو اردو میں بھائی، کیونکہ کوئی بھی زبان جو ہے نا کسی قوم کی تہذیب کی عکاس ہوتی ہے. زبانیں بعد میں بنتی ہیں، قومیں پہلے آتی ہیں. تو جو قوم کا جو کلچر تھا وہ زبان میں آ جاتا ہے، اور زبان اسی حساب سے بنتی ہے. اور جس قوم میں کوئی کلچر ہی نہ ہو تو اس کی زبان میں وہ الفاظ نہیں ہوتے. تو ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے، ادب، تمیز، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، بیٹی سے کیسے بات کرنی ہے، بہن سے. بہن کے لیے معزز لفظ کیا ہے؟ ہمشیرہ صاحبہ. ہمشیرہ کتنا اچھا لفظ ہے. شیر دودھ کو کہتے ہیں، ہمشیرہ. ایک ہی دودھ دونوں نے پیا. یہ رشتہ بھی شو کر رہا ہے نا کہ کتنا گہرا رشتہ ہے. بیوی کے لیے اہلیہ، بہت سارے الفاظ ہیں، زوجہ، اہلیہ، گھر والی. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ وائف. تو ہسبینڈ کو کیا؟ شوہر. سرتاج بھی کہہ دیتی ہیں آج کل، پرانے زمانے میں کہا کرتی تھی. تو اس لیے میں راحت اندھوری کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ جو شاعر ہیں نا اردو، وہاں اور بھی بڑے بڑے شاعر ہیں. پاکستان میں اردو قومی زبان تو بنا دی، مگر اس کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. بیڑا غرق. اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ باہر جاؤ تو کم از کم اپنی زبان میں
بیان کر لو. اتنی بھی توفیق نہیں ہے. ہر ملک کا سربراہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے. طیب اردوغان ترکی میں بات کرے گا, چائنا کا صدر چائنیز میں بات کرے گا. لیکن ہمارے یہاں اوپر ایسی غلامی مسلط ہے کہ ہمیں انگلش نہیں بھی آتی تو بھی بولنے کی کوشش ہوگی. او بھائی تم اردو میں بات کر لو, وہ جہاں اتنے لوگوں کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے تمہاری بھی ہو جائے گی. نہ جی نہ, ہم پڑھے لکھے نہیں لگیں گے اس سے. تو پڑھائی لکھائی کا یہ کون سا معیار ہے یار, یہ کون سا معیار ہے؟ اس کا مطلب انگریزوں کے سارے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو انگلش بولتے ہیں, اور ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں کیونکہ وہ انگلش نہیں بولتے. میں نے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے وہ انگلش میں بات نہیں کر سکتے لیکن وہ بہت پڑھے لکھے ہیں. تو خیر, تو راحت اندھوری کی موت پر افسوس ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں اتنے ہیں شاعر ہیں, کچھ ہی ہیں, زیادہ نہیں ہیں. انڈیا میں شاعر بہت ہیں. میں نے یہ شعراء کو سرچ کرنا شروع کیا تھا 8-10 سال پہلے. مجھے اردو زبان کا فیوچر کے حوالے سے میں نے سوچا تھا کہ انڈیا میں کیا کام ہو رہا ہے, تو وہاں تو ایسے خاندانی شاعر, نواز دیوبندی بڑے ہٹو بچوں قسم کے شاعر ہیں. کبھی سنا کریں ان کو بھی, ان کی شاعری بھی یوٹیوب پہ سرچ کریں. دیوبندی سے مراد وہ دیوبندی بریلوی والے نہیں, وہ دیوبند کے رہنے والے ہیں اس لیے دیوبندی, ورنہ وہ بریلوی کہیں گے ہم تو سرچ نہیں کریں گے. بھائی آپ بھی کر لیں, وہ والے دیوبندی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ دیوبند کے رہنے والوں کی وجہ سے ان کو دیوبند کہا جاتا ہے. نواز دیوبندی ہیں, اور بھی نوجوان شاعر بھی آ رہے ہیں. تو بڑی خاندانی شاعری ہے. شاعری سے کیا ہوتا ہے, آپ کی زبان میں نکھار پیدا ہوتا ہے, آپ کو بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر. ابھی دیکھو نا, ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی بیماری نہیں بتا سکتے, بول کچھ رہے ہوتے ہیں, منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے, الفاظ ہی نہیں ہیں. تو شاعری سننے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہاں اس میں عشقیہ معشوقیہ شاعری بھی ہوتی ہیں, تو اس کو آپ اپنے مطلب پہ لے جاؤ. ابھی میرے وہ چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے, ضروری تھوڑی آپ کی گرل فرینڈ ہی مراد ہو, اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ. تو شاعر کے کلام میں ایک لچک ہوتی ہے, کچھ بھی اس میں فٹ کر دو, ٹھیک ہے. تو کبھی موقع ملا میں راحت اندھوری کی شاعری انشاءاللہ سناؤں گا, اچھے وہ اشعار جن کا بیان سے تعلق ہوگا, ورنہ یہ مشاعرہ بن جائے گا نا. تو خیر بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی, جلدی جلدی میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. بنو امیہ کی بغاوت کے خلاف بغاوت ہوئی. بغاوت کرنے والے حضرت عباس کی آل اولاد میں تھے. انہوں نے کہا کہ خلافت بنو امیہ کا حق نہیں ہے بلکہ بنو عباس کا حق ہے. یہ ظالم لوگ ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. اور بڑے اچھے لوگوں نے بغاوت کی, اور بالآخر اکثر بغاوتیں تو ناکام ہوئیں. جب بغاوت کامیاب ہوئی ہے تو وہ پہلا اسلامی تاریخ میں ایک ایسی دراڑ آئی ہے کہ خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ بغاوت کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن راسہ ذبیبا, سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر مسلط ہو جائے ایسا حکمران جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو اور حبشی غلام ہو. یعنی پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہ ہو, غلام کو حکومت کا حق نہیں ہے لیکن مسلط ہو گیا, اور جس راستے سے آیا ہے حاکم بننے کے لیے وہ راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے, زبردستی ظلم کر کے مسلط ہوا. لیکن جب ہو گیا اور طاقت اس کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا. کوئی بات نہیں, غلط آدمی کے ہاتھ پہ متحد ہو جائیں, لیکن اتحاد کو فوکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو صحیح آدمی بھی ہوگا تو کسی کام کے نہیں ہوگے تم, جیسے کہ اب ہو گیا ہے. اب ہماری کوئی حیثیت ہے؟ بولو بھائی. ہر تھوڑے دنوں بعد بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں کشکول لے کے. تو اتحاد کو فوکس کیا, اتحاد کو. تو پہلا سقوط اسلامی تاریخ میں کب آیا؟ جب بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا. جو مسلمانوں کی ترقی عروج پہ ہو رہی تھی اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا اور خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی, ایک اندلس میں الگ اور بغداد میں الگ. لیکن غنیمت تھی بنو عباس کی خلافت بہت بڑے حصے پر. پھر مسلمانوں نے ترقی کی, ہماری رسد گاہیں بنی, بہت کچھ ہوا, اور پھر ہوتے 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 بالآخر تاتاریوں کا حملہ ہوا بغداد پر. اور یہ حملہ بھی کس نے کروایا؟ بولو بھائی, ان لوگوں نے جو ہمارے اپنے کہلاتے تھے. وہ تھے نہیں تھے الگ کہانی ہے.
مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی ہے, لڑائی ہوئی ہے. اس لڑائی کا ایک فریق نے فائدہ اٹھا کے تاتاریوں کو بارڈر پہ راستہ دے دیا, بولو بھائی, اندر گھسنے کے لیے. ورنہ تاتاری چنگیز خان میں یہ دم نہیں تھا کہ بغداد پہ وہ حملہ کرتا. یہ بغاوت یہ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ اپنوں سے, جو مسلمان کہلاتے تھے. انہوں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے حکومت کے خلاف راستہ کس کو دیا؟ چنگیز خان. چنگیز خان بغداد میں گھسا ہے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہمارا بہت بڑا علمی سرمایہ, لاکھوں کتابیں جو دینی بھی تھیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر مشتمل بھی کتابیں تھیں, وہ ساری کی ساری اس نے دریا میں بہا دیں, جلا دیں. یہاں بھی گڑبڑ کس نے کی تھی؟ بولو بھائی, اپنوں نے کہ حکومت پہ ان کو اعتراضات. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد کی خلافت کا اس لیے خاتمہ ہوا کہ مفتیان کرام ایک فضول بحثوں میں لگے, صرف ٹوپی ڈرامہ ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. یہ تو جس نے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نا جس کے خلاف, وہ ساری بلی اسی بھی رکھ دیتا ہے. تو چونکہ بعض لوگوں کو علماء سے ویسے ہی کوئی جیلسی ہے, تو ہر مسئلہ کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ علماء پہ ڈال دیتے ہیں. ورنہ بغداد کی خلافت کا جو خاتمہ ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ اپنے لوگوں نے, جو اپنے کہلاتے تھے مگر اپنے تھے نہیں, انہوں نے حکومت سے انتقام لینے کے لیے بارڈر پر راستہ دے دیا. کس کو؟ تاتاریوں کی فوجیوں کو گھسنے کے لیے. لیکن اللہ کا عجیب کرم ہوا کہ وہ تاتاری مسلمان ہو گئے بعد میں. انہوں نے کیا کیا؟ اور مسلمان بھی کیسے ہوئے ہیں, وہ بہت سو کو اغوا کر کے لے گئے, کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. کہا جاتا ہے انہی میں ایک بچی تھی جس کو اغوا کیا گیا, اس نے اپنا ایک ویژن بنایا کہ میں اس قوم میں کام کروں گی. وہ بڑی ہوئی اور اس نے وہاں بچوں کو اسلام سکھانا شروع کر دیا. بہت بڑے انقلاب کا ذریعہ بنی وہ. بہرحال یہ بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا. اس کے پیچھے بھی کون؟ غیر نہیں تھے. کون تھے؟ بولو نا بھائی, اپنے تھے. ورنہ میدان جنگ میں ہم سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی, وہ چاہے چنگیز خان ہوتا یا کوئی اور ہوتا. پھر کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, جو آپ بہت سے لوگ ارطغرل ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں. اور قسطنطینیہ فتح ہوا, جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی تھیں. اب مسلمان تیسری دفعہ کھڑے ہو رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بات. پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خلفائے راشدین اور بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی. یہ خلافت تباہ ہوئی, پہلا سقوط. پھر دوبارہ اللہ نے مسلمانوں کو جمع کیا, اس طرح سے تو نہیں لیکن کسی حد تک جمع ہو گئے. بغداد کی خلافت قائم ہوئی, اندلس میں ہماری خلافت قائم ہوئی. اس کے بعد اپنے اندر ہی سے دوبارہ مسائل کھڑے ہوئے اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ, یہ دوسرا سقوط ہوا. اس کے بعد اللہ نے عثمانیوں کے ہاتھوں میں ترکوں کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کو قائم کیا. یہ جو تیسری خلافت قائم ہوئی ہے, یہ بھی بہت بڑے حصے پر میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پڑھ رہا تھا, جو خلافت عثمانیہ کے دور کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے. وہ خلیفہ کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ مسلمان خلیفہ نے ابھی تک کسی غیر مسلم ریاست پہ حملہ نہیں کیا, حالانکہ وہاں سے حملے ہو رہے تھے. تو مسلمان خلیفہ پر لازم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم کسی انہی دشمنوں میں سے کسی پر اٹیک کرے. آج یہ لکھنا ممکن ہے؟ یعنی ایک سال ہو گیا مسلمان خلیفہ, اس نے اٹیک کیوں نہیں کیا؟ تو اتنی بڑی پاور کہ مسلمان اس قابل تھے کہ کسی دوسرے ملک پر اٹیک کر سکتے. یہ وہ دور تھا کہ جب اسرائیل نے فلسطین کے بارے میں کہا تھا خلیفہ سے کہ میں فلسطین کا کچھ حصہ لینا چاہتا ہوں, تو مسلمان خلیفہ نے کہا کہ شوپر میں اگر فلسطین کی مٹی بھی ڈال کے لے جانا چاہو گے تو اس کی اجازت نہیں دوں گا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ دم تھا ہمارے اندر یہ بات کرنے کا. لیکن ہوا کیا ہے؟ وہی ٹوپی ڈرامے جو آج چل رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں, یہ تو بدعتی ہیں.
نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کو بدعتی مزار، آج بھی ترکی میں بڑی بڑی اونچی اونچی قبریں، یہ ایک عیب ہے، یہ ایک عیب تھا ان میں کہ قبریں اونچی بناتے تھے، جو غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو تو کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی تمہیں اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے اجازت. آپ اچھائی کے لیبل کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کرو گے اور اس سے بھی جاؤ گے. ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی تھیں، لیکن شرک نہیں تھا ان میں، شرک نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے ترکی میں شرک. یہ غلط کام تھا، اس پہ آرام سے محنت ہوتی، محبت سے سمجھاتے ان کو بھئی یہ غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، مان جاتے ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے، یہ سوچ کے کہ ایک مسلمانوں کی ایک پاور تو ہے نا، طاقت تو ہے، غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت مکہ کے جو گورنر تھا، جس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، وہ عربی تھا، اس کو انگریزوں نے جا کے اکسایا. نہیں آ رہی بات؟ اسے کیا کیا؟ اکسایا کہ یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں. جیسے آج بہت سے لوگ، جتنے علماء بڑے بڑے گزرے ہیں نا، سب کی کتابوں میں کیڑے نکال نکال کے سب کو غلط قرار دے رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ سارے غلط ہو گئے تو امت جائے گی کہاں پھر؟ بھائی ہر اچھے میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو ان خامیوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، شخصیتوں کو تھوڑی غلط کہا جاتا ہے. تو شریف مکہ کو گوروں نے اکسایا کہ تم عربی ہو اور یہ اجمی ہیں، یہ ترک ہیں، اسلام تو اصل میں تمہارا تھا. یہ کب سے اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے؟ لیبل بڑے اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی اسلام تو مکہ میں آیا تھا، یہ ترک کو، حالانکہ ترک کی ساری جنگیں اسلام کے لیے تھیں. اسلام ابھی بھی آپ دیکھو ارطغرل ڈرامے میں، میں نے نہیں اب تک دیکھا وہ ڈرامہ، لوگ بتاتے ہیں کہ اسلام دکھایا جا رہا ہے، ترکی نہیں دکھایا جا رہا. یہ دکھایا جا رہے ہیں جنگ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، قوم نہیں دکھائی جا رہی. اور آج عرب کی جتنی جنگیں ہیں سب میں عربیت دکھائی جا رہی ہے، اسلام نہیں دکھایا جا رہا. عرب اسرائیل جنگ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ اسلام اور اسرائیل جنگ ہوتی ہے نا. کبھی عربوں کے منہ سے پھوٹے منہ سنا آپ نے کہ یہ اسلام اور یہودیوں کی جنگ ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہر اخبار میں، ہر چینل پہ عرب اور اسرائیل کی جنگ. یہ عربیت ہے، عربیت، یہ اسلام نہیں ہے. میں نے خود ایک سعودی عرب کے ایک معتبر عرب عالم سے اپنے کانوں سے سنا، بہت بڑے عالم تھے، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے فرمایا اسرائیل کی جو جنگ ہے عرب کے خلاف، اس جنگ میں کبھی بھی عربوں کو فتح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عرب اسرائیل جنگ ہے. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا، اسلام کی مدد کا. جس دن اس جنگ کو مسلم اور اسرائیل کی جنگ کا نام دیا گیا، اللہ کی مدد آئے گی. وہ خود عرب ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی، بات سمجھانا بہت مشکل. لسانیت، عصبیت، وہ جو بدبودار نعرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے تلووں کے نیچے کچل کے گئے تھے، اسی کو دوبارہ فروغ دیا انگریز نے. کہاں پر؟ سعودی عرب میں. تو شریف مکہ جو خلافت عثمانیہ میں گورنر تھا مکہ کا، عربی تھا، اسے جا کے برطانیہ نے اکسایا کہ تم کیا ہو؟ عرب. اور خلافت کس کی ہے؟ اجمیوں کی. او بھائی جس کی بھی ہے، تمہاری حفاظت تو کر رہے ہیں نا، تمہیں غیروں سے بچا کے تو رکھا ہوا ہے، حرمین کی حفاظت تو ہو رہی ہے. اس کو اٹھا لیا. اور آپ کو پتا ہے ان کا کام ہے، کام لینے کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ سائڈ پہ لگا دیتے. اس شریف مکہ کو بار بار جا کے ورغلایا کہ تم عرب ہو، تم عرب ہو، اور اس کے ساتھ کچھ عرب بھی مل گئے. بہت سے عربوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں ہم اس بغاوت کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت سے منع کیا ہے، لیکن ساتھ برطانیہ تھا، وہ فورس کر رہا تھا. شریف مکہ جو اس وقت کا گورنر تھا، جس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، اس نے اپنی عربیت کی بیس پہ خلافت عثمانیہ کے خلاف مدینہ میں بغاوت، مکہ میں بغاوت کا اعلان کر دیا. اور ترک خلفاء اتنے دیندار تھے، مدینہ میں بھی بغاوت ہوئی اور مکہ میں بھی. میں نے خود ایک عربی سے سنا ہے سعودی عرب کے کہ ترک خلفاء کی شرافت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی توپیں مکہ اور مدینہ پہ گولے نہیں برسائیں گے. ہم، یہ ان کی شرافت تھی، ورنہ ان کی توپوں کے رخ پورا مکہ اور مدینہ خلافت عثمانیہ کی توپوں کے رخ پر تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، جس حرمین کے ہم محافظ ہیں اس پہ گولے نہیں برسا سکتے. بغاوت ہوئی. یہ کون سا سقوط تھا اسلامی خلافت کا؟ تیسرا.
سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور بالآخر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ. اور شریف مکہ کو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا. جب اس سے کام انگریزوں نے لیا, اسے سائڈ پہ لگا کے آل سعود کو حکومت دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. حکومت کس کو دے دی؟ آل سعود. جی جو چل رہی ہے. اب لوگ سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ بادشاہی نظام ہے اور یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ باغی تھے, جو بھی تھے. ہم کہتے ہیں جو بھی تھے اب کیا ہیں؟ اب اگر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اس سے بھی نہیں آ رہی بات, اب اس سے بھی جاؤ گے. اب اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے حکومت سعودیہ کے خلاف کہ یہ یوں ہے, یہ بادشاہ ہیں, جو بھی ہے, ہمارے اندر اب دم بولو بھائی نہیں ہے. توحید کا نظام تو قائم ہو گیا سعودی عرب میں, توحید بڑی خاندانی ہے, قبر پرستی بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میرے بھائی ہم سب اوور آل غلام کس کے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارا اپنا کچھ نہیں, ہمارے وسائل پہ قبضہ غیروں کا. جب چاہتے ہیں ہماری معیشت کو دھڑام سے نیچے گرا دیتے ہیں. اور کوشش ہو رہی ہے سعودی عرب کو بھی اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا جائے کہ وہ بھی کشکول لے کے بھیک مانگنا شروع کر دے. تو وہاں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. اور ہندوستان میں جو ہمارا مغلیہ دور حکومت تھا, جو ہندوستان کا شاندار ماضی ہے, جس کی انگریز تعریف کرتے ہیں. جامع رشید نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے انگریزوں کی کتابوں سے, جس میں بتایا کہ انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے وہاں ہندو, سکھ, مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے کتنے اچھے حالات تھے. مسلمانوں کے زیر نگرانی ہندوستان کتنا ترقی کر رہا تھا, کتنا امن و امان تھا. یہ انگریزوں نے لکھا ہے. ہندوستان کا امن برباد ہوا ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد, اور ہندوستان کا بیڑا غرق ہوا انگریز کے آنے کے بعد. آج ہندو بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی اپنا اصل دشمن اس کو نہیں سمجھتے, مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں, جنہوں نے تمہیں کھلایا, تمہارے اوپر حکومت کی, اور حکومت عدل و انصاف کے ساتھ کی. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ, یہ قتل و غارت ہندوستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا جو اب ہے. تو چوتھا سقوط ہوا کہاں پر؟ مغلیہ سلطنت کا. اس میں بھی بہت سے لوگوں کو انگریز نے اپنے ساتھ ملایا. مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, عیسائی بھی تھے, بہت سے جاگیردار جنہوں نے بغاوتیں کی اپنوں ہی کے خلاف, اور بالآخر مسلمانوں کی سلطنت وہاں سے ختم ہوئی. اب میں آپ کو پاکستان تک لانا چاہ رہا ہوں. نہیں آ رہی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب ہندوستان میں انگریز قابض ہوا, مسلمانوں سے حکومت اس نے لے لی. جب انگریز کے جانے کا پروگرام ہوا واپس, تو علماء دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے. بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ انگریز نے حکومت ہم سے لی ہے, جب انگریز یہاں سے جائے گا تو انگریز جب ہم پر اپنی حکومت کو برقرار نہیں رکھ سکا تو ہندو کیسے ہم پر حکومت کر سکتا ہے؟ ہم دوبارہ لڑ کے ہندوستان کی حکومت چھین لیں گے, اور پورا ہندوستان کس کے ہاتھ میں آ جائے گا؟ مسلمانوں کے ہاتھ. لیکن بہت سے علماء جو سنجیدہ علماء, ان کی رائے یہ تھی کہ ایسا ممکن, عملی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. کچھ خواب ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی امکان نہیں ہوتا. ایک ایسی لامتناہی خون ریزی ہوگی جس کی کوئی بریکیں نہیں ہوں گی, اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہی غیر اٹھائیں گے. ان کی رائے یہ تھی کہ مشترک حکومت بنائی جائے, الیکشن کر کے ہندو اور مسلم مل کے حکومت کریں. یہ رائے بھی بڑا وزن رکھتی تھی. لیکن ایک تیسری رائے جو زیادہ تر دیوبند کے علماء جس میں شریک تھے, وہ رائے یہ تھی کہ انگریز کی وفاداریاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں. جب مشترک حکومت بنے گی تو سارا کنٹرول انگریز کس کے ہاتھ میں دے کے جائے گا؟ ہندو کے ہاتھ, اور مسلمان یہاں پسیں گے. تو ہمارے پاس ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے, ایک الگ کنٹری ہونا چاہیے, تاکہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو تو ایک پورا کنٹری ہمارے پاس ہو ان کو تحفظ دینے کے لیے, ان کے حق میں لڑنے کے لیے. اور ہمارے رائے میں یہ رائے سب سے بہتر تھی.
قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ لائر تھے، بہت بڑے، بین الاقوامی عدالت میں بین الاقوامی عدالت میں ملک کے لیے مقدمہ لڑ سکتے تھے، تو علماء نے قائد اعظم محمد علی جناح پر اعتماد کیا، جن میں سر فہرست حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی کے قائد اعظم سے تعلقات اتنے اچھے تھے جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں. اس پر میں مستقل ایک بیان کر چکا ہوں. اور قائد اعظم محمد علی جناح مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عالم دین موجود ہے، اور قائد اعظم ان کو فالو کرتے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، آپ کا لباس مسلمانوں والا ہونا چاہیے. قائد اعظم نے پینٹ کوٹ پہننا چھوڑ دیا، شیروانی پہننا شروع کر دی ان کے اس مشورے پر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے نا اسکولوں میں، اس میں پاکستان بنانے میں علماء کا جو کردار ہے اس کا سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، حالانکہ سب سے بڑا کردار علماء کا، انگریزوں کو نکالنے میں بھی اور پاکستان بنانے میں بھی. کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم نے بنگلہ دیش میں علامہ ظفر احمد عثمانی سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا، اور یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں؟ اس کی وجہ دونوں عالم، دونوں مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. قائد اعظم کا علماء سے بڑا گہرا تعلق. دیکھو کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلا اس کا جھنڈا کون لہرائے گا، یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے کو کہہ رہے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی کو، کہ جھنڈا کون لہرائے گا سب سے پہلے؟ آپ لہرائیں گے. دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ احمد عثمانی. تاکہ میرے اوپر جو جتنے تانے ہیں، بعض لوگ کہتے تھے یہ پارسی ہیں، بعض کہتے تھے یہ رافضی ہیں، سارے تانوں کی نفی ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور سنی مسلمان ہوں. دیکھو جنازہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے مسلک کے علاوہ کوئی اور پڑھائے. تو قائد اعظم پر علماء نے اعتماد کیا، کیونکہ اب جنگ کے ذریعے نہیں ملک لیا جا سکتا تھا، بین الاقوامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. اور اس کی بیس بڑی مضبوط تھی. جو بین الاقوامی عدالت میں قائد اعظم کیس لے کر گئے، وہ کیس یہ تھا کہ ہندو مسلم الگ الگ قومیں ہیں، ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے. کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہندوستان میں بھی لوگ گزارتے ہیں، وہاں مسجدیں الحمدللہ آباد ہیں، خالی نہیں ہے مسجدیں، سب کچھ جو کام یہاں ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن آئین میں اسلام نہیں ہے، لا اسلام نہیں ہے. ہمیں ایسا کنٹری چاہیے جس کا لا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت. اور کمال ہے کہ جب قراردادیں، جب جو آئین لکھا گیا تو آئین کی سب سے پہلی شق یہ لکھی گئی ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بڑا خاندانی کام ہو گیا. اور ہمارا جتنا ٹیلی ویژن پہ جو لبرل طبقہ ہے اس کو سب سے زیادہ چڑ کس سے ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان کیوں دے دی؟ نہیں آ رہی بات. مسلمان بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی جاتی ہے نا. پاکستان وجود میں آیا اور سب سے پہلا لفظ آئین میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. اور دوسرا یہ لکھا جا رہا ہے قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. تو بھائی پاکستان اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا تھا. لیکن حشر دیکھو کیا کیا ہوا ہے، حشر کیا کیا ہوا ہے. تو اب ہم لوگوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اب اگر آپ اس ملک کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلاؤ گے، اس ملک کو سیدھا کرنے کی کوشش تو کرو. وہ کیسے کرو یہ میں بتاؤں گا اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ، کہ آئین کے مطابق یہ کنٹری چلے جیسے کہ آئین میں لکھا گیا ہے. لیکن اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش، اگر بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے یار، اگر اس ملک کو کسی بھی عنوان سے اس کی دراڑیں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو میرے بھائی یہ 5واں سقوط ہوگا. اس کے بعد حالات اس سے بدتر ہوں گے، بہتر نہیں ہوں گے، چاہے وہ خلافت کے نام پہ ہو، چاہے وہ اسلامی حکومت کے نام پہ ہو، کسی بھی نام پہ. کیونکہ اب تک جتنی بغاوتیں ہوئی ہیں ان کے لیبل بہت اچھے تھے مگر نتائج بہت ہی بھیانک تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں خلافت نہیں ہے، خلافت بھائی جو ہے یہی ہے آپ کے پاس.
تو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں لیکن بہت سی الحمدللہ پازیٹیو بھی ہیں. ہمارا میڈیا ایک پہلو کو دکھاتا ہے. دیکھو میڈیا جو پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے نا, یہ دل سے تعریفیں نہیں کرتے. انہیں کوئی موقع ملک کو ذلیل کرنے کا ملتا ہے فوراً رسوا کرتے ہیں. میں وہ بیٹھا ہوا تھا, ایک حقوق نسوانیت کی علمبردار ہیں خاتون, محترمہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے وہ ویمن رائٹس ہیں نا, تو ہمارے ہاں بچیوں کے ساتھ نازیبا سلوک ہوتا ہے, ہمارے ہاں باپ بیٹی اور بیٹے میں فرق کرتا ہے, بیٹوں کو نوازا جاتا ہے, بچیوں کو یوں کیا جاتا ہے, ایسے. میں نے ان سے کہا محترمہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ کہہ رہی ہو. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے محبت بیٹوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. کچھ ہوں گے ایسے, تو یہ ہر وقت جو جوتا دکھاتے رہتے ہیں نا, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, یہ آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کے خیر خواہ نہیں ہے. بہت کچھ ہمارے یہاں خاندانی بھی ہے. ہمارے تو بڑا میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے وہاں بیان کیا, بڑا اچھا کنٹری, بڑا صاف ستھرا, عدل و انصاف, امن شانتی, بہت مزہ آیا. تو ایک دم جب انسان باہر جاتا ہے کہتا ہے یار یہ دیکھو یہ غیر مسلم ملک ہے, ان کے مسلمان, ان کے حاکم بھی غیر مسلم, عوام بھی غیر مسلم, کتنا سکون, اور ہمارا مسلمان کنٹری ہے بھائی, اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک دم انسان کے دل میں اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے نا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو یہ جو آپ اتنے اچھے ہو نا, ایک ہفتے کے لیے ہمارے حکمران آپ لے لو اور اپنے والے ایک ہفتے کے لیے ٹرائی کے طور پر ایک ہفتے کے لیے اپنے والے ہمیں دے دو. ہم ان سے ڈبل اچھے نہ ہوئے تو ہمارا نام بدل دینا, اور آپ جو ہم اب ہے نا, آپ ہم سے 10 گنا مزید بدتر نہ ہوئے تو پھر بھی ہمارا نام بدل دینا. نہیں آ رہی بات, بہت مشکل ہے سمجھانا. ایک ہفتے کے لیے آپ ان کے حکمران کسے دے دو بھائی. ہمارے ہاں تو سارے چور اچکے, چور کا لفظ چور کی توہین ہے, میں کہتا ہوں چور بھی کہہ رہا ہوگا یار مجھے ان سے ملا رہے ہو, مجھے ان سے ملا رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اور یہ چیزیں بھی انہوں نے ہمیں دی ہیں, یہ ہماری اپنی تھوڑی ہیں. انگریز یہاں سے چلا گیا مگر وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس ملک کا بیڑا غرق. آپ کو پتا ہے بلوچستان سے سونا کتنا ہے, بلوچستان میں اتنا سونا ہے, ماہرین معیشت سے ہم نے سنا ہے اتنا گولڈ بلوچستان میں. کون کھا رہا ہے وہ گولڈ, کوئی تفتیش کرنے والا ہے؟ بہت سے راز ہیں جو فاش نہیں کر سکتے ہم, بیٹھ کے پھر بولیں بیان داغ دوں گا میں, لیکن پھر آپ ہی افورڈ نہیں کر پاؤ گے اور میں بھی کہاں ہو جاؤں گا اندر. کھا رہے ہیں ہمارے حکمران, کھا رہے ہیں گولڈ, یہ کھا رہے ہیں قوم کا پیسہ. دنیا کی دیکھو چاروں موسم کسی کنٹری میں آنا یہ خود بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہر موسم میں پھل ہے بھائی, ہر موسم میں. آم ختم ہوا مارکیٹ میں, آم کے رخصتی سے پہلے انگور آیا ہوا ہے, دبا کے آیا ہوا ہے کہ نہیں. اتنے پھل ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. ابے بھائی اتنا آم باہر جا رہا ہے, اتنی چینی جا رہی ہے, اتنا آٹا جا رہا ہے, قوم بھی پھوڑ رہی ہے صبح شام, اور جناب بھیج بھی رہے ہیں, اتنا پیٹرول پیدا ہو رہا ہے, اتنی گیس پیدا ہو رہی ہے, اور اتنے کوئلے کے ذخائر. تو ایسے ایک ماہر معیشت سے میں نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں 200 سال پاکستان اپنی قوم کو فری بجلی دے سکتا ہے, کوئلے کے اتنے ذخائر ہیں. یہ چور اچکے ہیں ہمارے اوپر, اور یہ ہمارا قصور ہے. آپ یہ ان کا نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے. ہمیں چور ہی پسند آتے ہیں. ابھی دیکھو دوبارہ کوئی آ جائے گا تو آپ دیکھنا, آج وہ پرانے نا گھومتے جائیں گے. وہ کسی نے مجھے دوبارہ سناتا ہوں, بڑا مزہ آیا تھا اس دن. کسی نے کہا نواز شریف جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے زرداری شروع ہوتا ہے, زرداری جہاں ختم ہوتا ہے عمران خان شروع ہو جاتا ہے, عمران خان جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے دوبارہ نواز شریف شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ جب ختم ہوتا ہے تو دوبارہ زرداری شروع ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس سے متفق نہ ہوں, اور ہو سکتا ہے متفق بھی ہوں, لیکن لطیفہ خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی ہم پہ جو جس قسم کی چیزیں مسلط ہیں, یہ 4 دن کے لیے امریکہ والوں کو دے دو بھائی, آپ 5 دن کے لیے ان کو صدر بنا دو, آپ کا بیڑا خدا کی قسم ہم سے زیادہ غرق نہ ہوا تو ہمارا نام بدل دینا. یہ تو ہمارا کنٹری ہے, گاڈ گفٹڈ, یہاں نعمتیں اللہ کی طرف سے اور لوگوں میں صلاحیتیں کہ ان کے بعد بھی ہم بچے ہوئے ہیں. تو یہ تو پاکستان اسلامی کنٹری ہے, اللہ نے اسلام کی بقا کا وعدہ کیا اس لیے بچے ہوئے ہیں. تو یہ تو کچھ
نیگیٹو چیزیں کچھ پازیٹیو، جو نماز کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر مسائل کا سیشن ہوگا، کچھ پازیٹیو چیزیں اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا جو بڑی خاندانی ہیں، اور وہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے تیسے لنگڑے لولے جیسے مرضی ہیں، مگر ہیں ہم پھر بھی الحمدللہ خاندانی. یہ لفظ بھی انگلش میں نہیں ملے گا آپ کو، خاندانی. فیملی تھوڑی بولیں گے انگلش میں یار. تو انشاءاللہ نماز کے بعد تھوڑا سا میں کلاس لوں گا آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے.